السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نہلک الاولین ثم نتبعهم الآخرین کذالک نفعل بالمجرمین ویل یومئذ للمکذبین۔ الم نخلقکم من ماء مہین فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی رب زدنی علما۔ کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا، پھر انہی کے پیچھے ہم بعد والوں کو چلتا کریں گے۔ مجرموں کے ساتھ ہم یہی کچھ کیا کرتے ہیں۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ کیا ہم نے ایک حقیر پانی سے تمہیں پیدا نہیں کیا اور ایک مقررہ مدت تک اسے ایک محفوظ جگہ ٹھہرائے رکھا؟ تو دیکھو ہم اس پر قادر تھے، بس ہم بہت اچھی قدرت رکھنے والے ہیں۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ سورہ المرسلات کی آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 24 تک کی تلاوت اور اس کی ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی۔ گزشتہ سے سورت کا مطالعہ الحمدللہ جاری ہے۔ جن آیتوں کا مطالعہ ہمارا گزشتہ میں ہوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں قیامت کے مناظر کا تذکرہ کیا اور دلائل بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ دیا۔ فرمایا پچھلے ایک ریمائنڈر طور پر، پھر جب ستارے مان پڑ جائیں گے، سٹارز جو ہے مدھم پڑ جائیں گے اور آسمان پھاڑ دیا جائے گا، جو آسمان ہم دیکھ رہے ہیں اسے پھاڑ دیا جائے گا اور پہاڑ دھنک ڈالے جائیں گے اور رسولوں کی حاضری کا وقت آ پہنچے گا، یعنی رسولوں کا حاضری کا وقت آ پہنچے گا۔ اس روز وہ چیز واقع ہو جائے گی۔ کس روز کے لیے یہ کام اٹھا رکھا گیا ہے؟ فیصلے کے روز کے لیے۔ اور تمہیں کیا خبر وہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ وہ دن تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے، جھٹلانے والوں کے لیے، باغی سرکش والوں کے لیے کیا ہے؟ وہ تباہی ہے۔ اس کے بعد کی آیتیں جو ابھی ہم نے تلاوت اور اس کی ترجمانی سماعت کی۔ اب فرمایا جا رہا الم نہلک الاولین، کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ یہ دراصل آخرت کے حق میں تاریخی دلائل ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ خود اسی دنیا میں اپنے تاریخ کو دیکھ لو۔ جن قوموں نے بھی آخرت کا انکار کر کے اسی دنیا کو اصل زندگی سمجھا اور اسی دنیا میں ظاہر ہونے والے نتائج کو خیر اور شر کا معیار سمجھ کر اپنا اخلاقی رویہ متعین کیا، بلا استثناء وہ سب آخرکار تباہ ہو کر رہے ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آخرت فی الواقع ایک حقیقت ہے جسے نظر انداز کر کے کام کرنے والا اسی طرح نقصان اٹھاتا ہے جس طرح ہر اس شخص کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے جو حقائق سے آنکھیں بند کر کے چلے۔ مزید مطالعہ جو ہم سورہ یونس، سورہ نمل اور سورہ روم اور سورہ سبا سے بھی اس ضمن میں ہمیں ریفرنسز ملتے ہیں۔ تو اس کے بعد فرمایا جا رہا ثم نتبعهم الآخرین، پھر انہی کے پیچھے ہم بعد والوں کو چلتا کریں گے، یعنی یہ ہمارا مستقل قانون ہے۔ آخرت کا انکار جس طرح پہلے گزری ہوئی قوموں کے لیے تباہ کن ثابت ہوا، اسی طرح آگے آنے والی قوموں کے لیے بھی ہمیشہ تباہ کن نقصان دہ ہی ثابت ہوگا۔ اس سے نہ کوئی قوم پہلے مستثنیٰ تھی، پہلے ایکسیپشن تھی، نہ آئندہ کبھی ہوگی۔ یہ تب غور کرنے کی بات ہمارے لیے سبق اس میں یہ ہے کہ آخرت پر ایمان کتنا ضروری ہے، آخرت کا یقین کتنا ضروری ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے جواب دہی کتنا اہم ہے۔ دراصل یہی وہ چیز جو ان مکی صورتوں کے اندر بار بار دہرایا گیا، قسمیں کھا کھا کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ باتیں
بتائی ہیں کہ اس کی اہمیت واضح کی ہے کہ انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے ہی پیدا نہیں کیا، بلکہ اس کو دوبارہ اٹھنا ہے اور اپنے اس زندگی کے اعمال کا جواب جو ہے اللہ کے ہاں دینا ہے، اور اسی مناسبت سے اس کی سزا و جزا دے گی۔ اس لیے متعدد دلائل سے، متعدد آیات سے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ واضح کرنا چاہ رہا ہے کہ یہ کتنا ضروری ہے آخرت کا یقین، آخرت کا ایمان رکھتے ہوئے زندگی گزارنے والے میں اور انکار کرنے والے کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کذالک نفعل بالمجرمین، مجرموں کے ساتھ ہم یہی کچھ کیا کرتے ہیں، تباہی ہے، ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ یعنی یہاں یہ فقرہ اس معنی میں ارشاد ہوا، تفسیر ہے کہ دنیا میں ان کا جو انجام ہوا ہے یا آئندہ ہوگا وہ ان کی اصل سزا نہیں ہے، بلکہ اصل تباہی تو ان پر فیصلے کے دن نازل ہوگی، قیامت کے دن نازل ہوگی۔ یہاں کا نقصان، یہاں کا خسارہ، یہاں کی ناکامی اصل نہیں ہے، بلکہ اصل ناکامی اس دن نازل ہوگی، قیامت کے دن۔ یہاں کی پکڑ تو صرف یہ حیثیت رکھتی ہے کہ جب کوئی شخص مسلسل جرائم کرتا چلا جائے اور کسی طرح اپنی بگڑی ہوئی روش سے باز نہ آئے تو آخرکار اسے گرفتار کر لیا جائے۔ عدالت جہاں اس کے مقدمے کا فیصلہ ہونا ہے اور اسے اس کے تمام کرتوتوں کی سزا دی جانی ہے، اس دنیا میں قائم نہیں ہوگی بلکہ آخرت میں ہوگی، اور وہی اس کی تباہی کا اصل دن ہوگا۔ یہ ہے وہ بات جو اس میں یہاں پر بتائی جا رہی ہے، اور یہ جملے کو، اس آیت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بار بار اس صورت کے اندر دہرایا گیا، یعنی کہ وارن کیا گیا۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس صورت کی کتنی اہمیت ہے۔ گویا کہ ویسے تو قرآن مجید کی ہر آیت کی اہمیت ہے، ہر آیت کی بڑی اہمیت ہے، رہنمائی کرتی ہے، ہمیں گائیڈ کرتی ہے، قیامت تک آنے والے مراحل، حالات کو جو ہے وہ گائیڈ کرتی ہے۔ پھر اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے فرما رہا ہے الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے ایک حقیر پانی سے تمہیں پیدا نہیں کیا اور ایک مقرر مدت تک۔ اب یہاں پر انسان کو سوالی انداز میں غور کرنے کے لیے سوال یہ کیا جا رہا ہے، کیا انسان کی جو پیدائش ہے ایک حقیر پانی سے ہم نے نہیں کیا؟ اللہ نے یہ سوال کیا، اور وہ بھی ایک مقرر مدت تک کے لیے۔ قدر معلوم کے لفظ یہاں پر اس میں پھر فجعلناہ فی قرار مکین الی قدر معلوم۔ قدر معلوم اس کا صرف یہی مطلب نہیں کہ وہ مدت مقرر ہے، بلکہ اس میں یہ مفہوم بھی شامل ہے کہ اس کی مدت اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اب سب سے پہلے انسان کی تخلیق کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مٹی سے کیا، آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو، پھر اس کے بعد اس نسل اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حقیر پانی سے اللہ تعالیٰ نے اس کا سلسلہ جو ہے جاری رکھا۔ تو یہ بھی بڑا حیرت انگیز عمل ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، جو ہمیں اس کی قدرت اور اس کی ایک بڑی نشانی کی طرف رہنمائی کرتا۔ یہ جو نشانیاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بار بار جو تذکرہ کرتا ہے، ان نشانیوں پر غور کر کے انسان اللہ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ ان نشانیوں کے ذریعے سے انسان اپنا ایمان اور یقین مضبوط کر سکتا ہے۔ جب یہ ایمان اور یقین مضبوط ہوتا ہے تو انسان جو ہے پھر اس کو اپنے عمل میں اظہار کرتا ہے۔ جیسا جتنا علم گہرا ہو، جتنا معلومات اور یقین مضبوط ہو، ویسے اس کا ریفلیکشن، اس کا جو مظہر، اس کا جو اثر جو ہے اس کے اعمال میں آنا چاہیے، ورنہ پھر بیکار ہوتا ہے۔ تو ان سے اللہ تعالیٰ نے اس کے حقیر پانی سے پیدا نہیں کے سوال کا، اور ایک مقرر مدت تک اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، تو وہ مدت اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ کسی بچے کے متعلق کسی ذریعے سے بھی انسان کو یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ وہ کتنے مہینے، کتنے دن، کتنے گھنٹے اور کتنے منٹ اور سیکنڈ ماں کے پیٹ میں رہے گا، اور اس کا ٹھیک وقت
ولادت کیا ہوگا۔ اللہ ہی نے ہر بچے کے لیے ایک خاص مدت مقرر کی ہے اور وہی اس کو جانتا ہے، اللہ ہی اس کو جانتا ہے۔ فقدرنا فنعم القادرون، اور اسے ایک محفوظ جگہ ٹھہرائے رکھا۔ اب یہ مرد اور عورت کے جو خلیے جب ملتے ہیں، پھر اس کی جب دونوں ملنے کے بعد اس کی پرورش یہ، تو اس کے بعد جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے ایک محفوظ جگہ ٹھہرائے رکھا، یعنی رحم مادر جس میں استقرار حمل ہوتے ہی بچے کو اتنی مضبوطی کے ساتھ جمایا جاتا ہے اور اتنے انتظامات اس کی حفاظت اور پرورش کے کیے جاتے ہیں کہ کسی شدید حادثے کے بغیر اس کا اسقاط نہیں ہو سکتا، اور مصنوعی آرٹیفیشل یہ اسقاط کے لیے بھی غیر معمولی تدابیر اختیار کرنی پڑتی ہیں، جو فن طب کی جدید ترقیات کے باوجود خطرے اور نقصان سے خالی نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک حیرت انگیز طور پر جو ہے اس کو محفوظ جگہ ٹھہرائے رکھا۔ 3 پردوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کو ٹھہرائے رکھنے کا تذکرہ قرآن مجید میں کرتا ہے، تو اور پھر اسی اندھیروں کے اندر سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے اس بچے کی پرورش کے لیے غذا بھی فراہم کرتا ہے۔ تو یہ تمام عمل یہ ایک بہت بڑا زبردست عمل ہے، ایک بہت بڑی نشانی ہے، انسان اس سے جو ہے بہت رہنمائی اور حاصل کر سکتا ہے اور اپنے ایمان کو مضبوط کر سکتا ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فقدرنا فنعم القادرون ویل یومئذ للمکذبین، تو دیکھو ہم اس پر قادر تھے، بس ہم بہت اچھی قدرت رکھنے والے ہیں، یعنی یہ حیات بعد موت کے امکان کی صریح دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم ایک حقیر نطفے سے تمہاری ابتدا کر کے تمہیں پورا انسان بنانے پر قادر تھے، تو آخر دوبارہ تمہیں کسی اور طرح پیدا کر دینے پر کیوں قادر نہ ہوں گے؟ ہماری یہ تخلیق جس کے نتیجے میں تم آج زندہ موجود ہو، خود اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم بہت اچھی قدرت رکھنے والے ہیں، ایسے عاجز نہیں ہیں کہ ایک دفعہ پیدا کر کے پھر تمہیں پیدا نہ کر سکیں۔ تو ایک دفعہ جب تمہیں پیدا کیا گیا تو کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ یہ سوال کیا جا رہا ہے۔ تو بالکل اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، تو یہ اس دلائل جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ملتے جا رہا ہے۔ پھر آگے پھر فرمایا جا رہا ہے ویل یومئذ للمکذبین، پس تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہاں یہ فقرہ اس معنی میں ارشاد ہوا ہے کہ حیات بعد موت کے امکان کی یہ صریح دلیل سامنے موجود ہوتے ہوئے بھی جو لوگ اس کو جھٹلا رہے ہیں، یعنی اس حیات بعد الموت کو جو لوگ جھٹلا رہے ہیں، وہ آج اس کا جتنا چاہیں مذاق اڑا لیں اور جس قدر چاہیں اس کے ماننے والوں کو دقیانوسی، تاریک خیال اور اوہام پرست قرار دیتے رہیں، مگر جب وہ دن آ جائے گا، یعنی قیامت کا دن آ جائے گا، تو جسے یہ جھٹلا رہے ہیں تو انہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ یہ ان کے لیے تباہی کا دن ہے۔ تو یہ ان آیات کی تفسیر ہمارے سامنے آئی، بڑی اہم باتیں ہیں اس کے اندر جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے ہمیں کہنے سننے سے زیادہ جو اسے آپ اس پر عمل کرنے اور اپنے یقین کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔